بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک کی 2 مقام سے میں نے 2 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. چونکہ درس کا یہ پروگرام ہے درس قرآن، آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت تم گمان کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون وہ رزق پاتے ہیں رزق ملتے ہیں. دوسری آیت ہے ان عدت الشہور، اللہ فرماتے ہیں بے شک تعداد مہینوں کی عند اللہ اللہ رب العزت کے ہاں 10 شہرا وہ 10 شہرا 12 شہرا وہ 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی لکھت میں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا منہا ان 12 میں سے 4 حرم 4 مہینے زیادہ عزت و احترام والے ہیں. ذالک الدین القیم، فرمایا جو قرآن کی بات ہے یہی دین ہے مضبوط اور سیدھا، لہذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر. وقاتل المشرکین، اور مشرکوں سے لڑو کافتاً پورے کے پورے، کما یقاتلونکم جس طرح وہ مشرک کافر تم سے لڑتے ہیں سارے مل کر اکٹھے ہو کر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد مع المتقین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. قرآن پاک کی دونوں آیات کا ترجمہ آپ نے سن لیا. ایک آیت میں اللہ نے شہداء کی عظمت کو بیان کیا اور دوسری آیت جو سورہ توبہ کی میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے اسلامی بنائے ہیں شروع دن سے ان میں سے 4 کو اوروں کے مقابلے میں جو عظمت دی ہے ان کی عظمت کا ذکر کر دیا، کیونکہ یہ مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اوروں کے مقابلے میں عظمت عطا فرمائی. اس نسبت سے یہ میں نے آیت پڑھ لی. اور ساتھ ساتھ چونکہ محرم کی آمد ہوتی ہے کہ شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس نسبت سے عظمت شہداء کے لیے بھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے لیے پڑھ لی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے.
موت شہادت ایک بڑی عظیم موت ہے. موت شہادت ایک بڑی ہے موت، لیکن یہ اتنی عظیم ہے کہ اس کو موت کہنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ محرم کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے شروع دن سے جب آسمان و زمین بنائے تو اللہ نے اس وقت سے مقرر کر دیے کتنے مہینے؟ 12. اور 12 میں سے 4 کو زیادہ فضیلت، 12 کی 12 اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن ان چاروں کو ان دوسروں پر کیا دے دی؟ جیسے دیکھو فرشتے سارے اللہ کی پیدائش، اللہ کی مخلوق، لیکن ان سارے فرشتوں میں 4 کو اللہ نے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ درس ہے تھوڑا سا آپ بولے کے کام، تقریر تو ہم نہیں کرتے، باتیں کرنی ہے، قرآن کی بات ہے. 4 کو مہینے سارے اللہ کے، لیکن 4 کو کیا دے دی؟ جس طرح میں نے مثال دی ہے، فرشتے سارے اللہ کی مخلوق ہیں. کتنے ہیں ہم گر نہیں سکتے، ہماری شمار سے بات ہے، اور اتنے زیادہ ہیں اللہ کی مخلوق ہے کہ بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے نا، ابھی جن حضرات کو اللہ نے حج کا موقع دیا وہ جہاں سے ہو کر آئے ہیں، اور ہمارے بھائی قاری شکیل صاحب اور ان کے رفقاء ابھی انشاءاللہ جا رہے ہیں. یہ خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے بالکل استوا میں وہاں اللہ نے ایک کعبہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا طواف روزانہ فرشتے 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا طواف، اس پہلے کا نمبر نہیں آئے گا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو ان میں سے اللہ نے 4 کو کیا دے دی؟ فضیلت دے دی. اللہ کی مرضی کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں میں سے اللہ نے ان نبیوں کو دوسروں کے مقابلے میں کیا دے دی؟ فضیلت دے دی. یہ اس اللہ کی مرضی کی بات ہے. جس طرح انگلیوں کو برابر نہیں رکھا ہے، انگلیاں ہی ہیں، پیدا رب الجلال نے کی ہیں، لیکن ان میں کیا رکھ دیا؟ فرق رکھ دیا ہے. طاقت کے لحاظ سے بھی فرق ہے نا، چھوٹا بڑا ہونے کے لحاظ سے بھی کیا رکھا ہوا ہے؟ فرق رکھا ہوا ہے. مخلوق تو کس کی ہے؟ بنائی تو اللہ نے ہے، لیکن اس نے فرق رکھ دیا ہے. انسانوں میں بھی، عام انسانوں میں بھی فرق رکھ دیا. دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انسان ہیں، اللہ رب العزت نے مرتبے کے لحاظ سے بھی ان میں فرق رکھ دیا. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں، انبیاء کے بعد پہلی بھی جتنے انسان گزر گئے، امتی گزر گئے، ان سب کے اندر انسانوں میں اگر اللہ نے کسی کو فضیلت عطا کیا تو وہ صدیق اکبر ہے. اللہ کی مرضی کی بات ہے، انسان ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھتی ہے. تو میں اور بھی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن انتظار کے ساتھ اسی طرح اللہ نے مہینے کتنے بنائے؟ 12. یہ کب سے بنے؟ یہاں کوئی فرق ہے اس کا یا کچھ فرق ہے؟ اب مہینہ محرم بھی بنایا ہوا اللہ کا اسلامی لحاظ سے. آج مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آیا ہے، اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے پہلے سے مقرر کی ہے. ہمارا نظام جو کہ زیادہ تر انگریزیت کی طرف چلا گیا ہے، اس لیے تاریخ بھی ہمیں انگریزی یاد ہوتی ہے، مہینہ بھی ہمیں انگریزی یاد ہوتا ہے. مہارت اسلامی لحاظ سے جو اللہ نے مہینے ہمیں بتائے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کے نام بتائے، تو ہمیں
نے ان کو بھی اس لحاظ سے کہ یہ اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے ہیں، ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک اسلامی لحاظ سے ایک دین ہے، اور اس کو اس طرح کرنے سے مجھے یقین ہے کہ اس پر ثواب ہوتا ہوگا۔ تو یہ 4 مہینے شروع دن سے اللہ نے عظمت والے رکھے۔ کون کون سے 4 ہیں؟ حضور خود حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا 3 تو لگاتار ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک یہ مہینہ ہے جس کا نام محرم الحرام، اس سے پچھلا مہینہ ذی الحجہ کا، اس سے پچھلا مہینہ ذی القعدہ کا، پیچھے چلے جائیں گے یہ 3۔ اور فرمایا کہ ایک ہے رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی عام طور پر ہمارے لوگوں میں مشہور ہے زکاتی والا مہینہ۔ رمضان سے 1 مہینہ پہلے اس کا شعبان نام ہے، اس سے پہلے کا نام کیا ہے؟ رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے اول دن سے اللہ کے ہاں کس والے ہیں؟ حرمت والے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن کی نص موجود ہے۔ حرمت کیا تھی؟ اس دور میں حضرات جو کافر بھی تھے، ان مہینوں کی عظمت اس طرح وہ مانتے تھے کہ ان کی آپس میں بھی جو لڑائیاں ہوتی نا، جب یہ مہینے آ جاتے تو ان کی عظمت کی بنا پر وہ لڑائیاں کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ عظمت تو پہلے دن سے ہے، کافر بھی ان کی عظمت کو مانتے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، لڑائی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے ابو 4 کی عظمت کو تو کوئی نہیں یاد رکھا ہوا، ایک کی عظمت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کو عظمت دی جائے اور 3 کو عظمت باقی نہ رکھی جائے۔ کبھی نہیں سنا مسلمانوں سے کہ ذی الحجہ میں شادی کرنی چاہیے، ذی القعدہ میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور رجب میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیا محرم میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احترام ہم نے اپنا فرضی بنایا۔ شادی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ ایک علیہ نبی کی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے انبیاء کی یہ سنت ہے شادیاں کرنا، سارے نبیوں کو۔ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بیویاں دی ہیں، ان کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، یہ اللہ کی قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ فرقان میں آتا ہے۔ بہرحال کچھ احترام ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے۔ بات تو احترام کی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آ رہے ہیں بعد میں رکھا نہیں چل ویسے حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے۔ یہاں پر دیکھا کہ مدینہ میں چونکہ یہودی بھی آباد تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا؟ انہوں نے کہا ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کر دیا، اور دشمن فرعون کو اللہ نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ تو ہم اس کا یہ روزہ اس دن کا رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ کام اس دن ہوا تھا۔ میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم تو موسیٰ کا صرف نام لیتے ہو، ان کی اتباع تو نہیں کرتے ہو نا۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے، کوئی کس کا نام لے رہا ہے، اپنی نسبتیں کرتا ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، لیکن اصل نہ تورات کو مانتے ہیں نہ موسیٰ کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ حضور نے کہا تم تو صرف نام لیتے ہو، اصلیت کے لحاظ سے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں، محرم کی 10 تاریخ کا ہم بھی روزہ رکھیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، پر یہودی بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ادھر قانون تو میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے
کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم سے، کوئی مسلمان کسی دوسری قوم سے مراد کافر قوم، منافق قوم، اس سے جو مشابہت اختیار کرتا ہے حکماً وہ بھی انہی میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی نبی علیہ السلام نے کہ ایک روزہ 10ویں کا رکھنا، اس کا اجر و ثواب اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ایک روزہ 10 محرم کا رکھنا کتنے گناہوں کا کفارہ ہے؟ 1 سال۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی نبی علیہ السلام نے۔ نفلی روزہ ہے، ترغیب دے دی، لیکن جب یہ سامنے بات آئی کہ یہ یہودی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے تو ان سے مشابہت نہ ہو۔ کیا ہوگی؟ مشابہت نہ ہو۔ کس چیز میں مشابہت ہے؟ جس کے اوپر فضیلت ہے، عمل شرعاً جائز ہے، نفلی عبادت ہے، اور اس کے اوپر فضیلت بھی پیارے پیغمبر نے بیان کر دی، لیکن اس میں بھی مشابہت سے بچنے کے لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں آئندہ سال ہوا تو عملی طور پر میں ان کی مشابہت سے بچنے کی آپ کو طریقہ بتلا دوں گا کہ میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، کہ وہ ایک رکھتے ہیں تو ہمارا ان سے جوڑ نہ بن جائے۔ ہم کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں۔ کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ ان سے مشابہت۔ اور روزہ رکھنا تو جائز چیز تھی، شرعی امر تھا، لیکن اس میں بھی پیارے پیغمبر نے ان کے ساتھ مشابہت برداشت اور کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میں اہل سنت ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں میں سنی مسلمان ہوں، الحمدللہ اس پر فخر بھی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے پہلے لوگوں کی طرح اس امت کے اندر بھی 73 جماعتیں بن جائیں گی، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ تشریح اس کی اگر دیکھنی ہو تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پیران پیر جن کو دنیا کہتی ہے، یا لوگوں عوام میں جن کو 11ویں والا بابا کہتے ہیں، حقیقت میں عالم بھی تھے، حقیقت میں بزرگ بھی تھے، محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج ان کی تعلیمات کو نہیں دیکھا جاتا۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، انہوں نے تفصیل کر کے اس حدیث کی بتا دیا کہ وہ 73 کون سے ہیں اور کون ان میں ایک جو ہے وہ جنتی ہے۔ انہوں نے وہ حدیث سامنے رکھی، میرے آقا نے فرمایا، جب یہ فرمایا نا کہ 73 میں سے ایک جنتی اور باقی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ایک کی نشانی تے علامت کیا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، شروع کے اندر کتاب الایمان میں اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس جماعت کی نشانی یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ، یہ ان کی علامت ہوگی 73ویں کی کہ جو عمل میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے اس پر کر بند ہوں گے، وہ کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ پیارے پیغمبر کا پیغام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے نشانی فرما دی، اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح کر دی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ترمذی، ابو داود شریف سے سدہ میں اس حدیث کو بالکل نقل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو دور آئے گا بڑے اختلافات ہوں گے، اس وقت اختلافات سے بچنے کے لیے میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں میری سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو تو بچ جاؤ گے۔ ادھر کہا ما انا علیہ و اصحابی، ادھر صلات کر دی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے اس کو اپنا لو۔ تو بھائیو اب محرم ہے، احترام اس کو پہلے سے ہے، سب سے بنایا گیا، لیکن صرف اس ایک کا نہیں بلکہ 3 اور بھی ہیں۔ آج مسلمانوں نے وہ چیز چھوڑ دی ہے اور غیروں کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلا دیا۔ میں کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا
جو اللہ نے جس کو کامیاب جماعت قرار دیا، جنتی جماعت قرار دیا ہے، تو اس کے دیکھیں نا آخر اصول ہیں، اور وہ اصول یہی ہے کہ دیکھو پیارے نبی کا عمل کیا ہے اور نبی کے صحابہ کا عمل کیا ہے، ان کا عقیدہ طریقہ کیا ہے اور ان نبی پاک کے صحابہ کا طریقہ اور کار کیا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ محرم ان کی زندگی میں آیا، کتنی مرتبہ نبی کی زندگی میں محرم آیا ہے؟ تقریباً 23 سال نبوت کی زندگی میں، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ جو ہے نا 1 صدی تک ہے، پوری 1 صدی تک ہے، بلکہ آخری صحابی کی وفات ہے 110 ہجری میں، تو گویا پہلی صدی کے اختتام تک حضرات صحابہ کا زمانہ چل رہا ہے، پھر تابعین ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور کہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے، ہم جو کر رہے ہیں، وہ کسی دوسری قوم کے ساتھ تو نہیں مل رہا، مشابہت تو نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا لباس، اس میں مشابہت، ہمارا چال چلن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا ایصال ثواب کے طریقہ کار، ہماری عبادت کے طریقہ کار، کہیں یہ نہیں دوسروں سے تو نہیں ہم لے لیے ہے، اس میں ہمیں غور کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور اصول نبوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میرے اس مسلمان کی کسی عمل کی مشابہت کسی دوسری قوم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگا تو حکم میں اسی کے چلا جائے گا۔ تو آج اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان نام کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اہل سنت ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، اور ہے، اور یہ اول صدی سے طے شدہ بات ہے کہ جتنے فرقے بنیں گے ان کے مقابلے میں حق والی جماعت اگر ہے تو وہ اہل سنت جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے ساتھ رہنے کی اور انہی کے طریقہ کار جو انہوں نے قرآن و حدیث سے ہمیں بتائے ہیں اور کتابوں کے اندر آئے ہیں، ہمیں انہی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج مسلمان لباس میں، آج مسلمان کھانے پینے میں، وضع قطع میں، وہ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرم آئیں۔ یہ علامہ کی بات ہے، اختلافی بات نہیں ہے، علامہ اقبال نے بات کہی ہے، دنیا دار تھا لیکن بعض باتیں زبردست کر کے کہہ گیا، ماحول کو دیکھا، نظر کی انسانوں پر، مسلمان کہلانے والوں پر، تو کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، تمہاری وضع قطع تو عیسائیوں والی ہے، اور جو تمدن تمہارا ہو رہا ہے وہ تو بالکل یہود والا ہے۔ کہنا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے۔ ہم نے تو یہودیوں سے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہمیں مسلمان رہنا چاہیے، ہمیں مسلمانوں والی وضع قطع بنانی چاہیے، ہمیں مسلمانوں کی انداز کے مطابق محرم کو بھی گزارنا چاہیے، ربیع الاول کو بھی گزارنا چاہیے، باقی مہینوں کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے اصول اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں چونکہ عام طور پر شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک بات یہ بھی ہے، حالانکہ شہادت کا مقام بیان کرنا، بتانا، قرآن نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک ہی مہینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی آؤ تو اس کو بیان کرو۔ عظمت والی چیز کی عظمت ہر وقت بیان کرنی چاہیے۔ قرآن عظمت والا ہے تو کیا ہم صرف اس کو رمضان میں اس کی عظمت بیان کریں کہ رمضان میں نازل ہوا ہے؟ نہیں، ہر وقت حکم ہے اس کی عظمت کو بیان کرو۔ بھائی شہید ہوئے ہیں صرف محرم میں نہیں، اور شہید دیکھو نا، بدر کے جا کر دیکھو ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ابھی واپس آئے ہیں حاجی، مقام بدر پر جانے کا موقع ملا ہوگا، اور ان 313 میں سے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اور قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ 313 جو ہیں نا اللہ تیرے دین کے بقا کا سبب ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں دیکھیں وہاں پر 14 وہاں پر شہید ہوئے بدر میں، جو سب سے بڑی جنگ مسلمانوں کا غلبہ جس میں ہوا اور بڑی قربانی والی جنگ تھی کہ قلت ہے لیکن صرف ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے
ان کی جنگ ہوتی ہے، اللہ نے مدد فرمائی، فرشتے اترے اور کفار کے مقابلے میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، 14 لاشیں تڑپی ہیں مسلمانوں کی، نام بھی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، شہید تو وہ بھی ہیں۔ اور یہ جنگ کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ جی بولو۔ قرآن ان کو شہید کہتا ہے، قرآن ان غازیوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں اس کو شور کیا، ہماری کوتاہی ہے۔ احد میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے؟ 70 جی 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ اب وہ بھی تو 70 شہید ہیں میرے بھائیوں۔ خندق کے موقع پر بھی تو چند صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، خیبر کے موقع پر ہوئی ہے، آگے حنین آیا، حنین کے موقع پر شہید ہوئے، اور پھر جنگ یمامہ بھی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کس کے ساتھ؟ جی سلمان کا اس کے مقابلے میں صحابہ نے جنگ کی ہے، اور یہ جنگ ہوئی، قافلہ تیار محمد الرسول اللہ اپنی زندگی میں کر چکے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، آپ دنیا سے چلے گئے، اسی قافلے کو لے کر حضرت صدیق اکبر نے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تو اس جنگ میں جو ختم نبوت کے منکر کے مقابلے میں ہوئی ہے، 1200 شہادتیں ہوئی ہیں، 1200، جن میں 700 حافظ اور قاری تھے، وہ بھی تو شہید ہیں۔ اور آپ نے وہ بھی تو پڑھا ہوگا، حضور مدینہ میں تشریف فرما ہیں، ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، ہمارے علاقے میں دعوت دینے والا کوئی نہیں، آپ ہمیں کچھ علماء دے دیں، کچھ قراء دے دیں، کچھ مبلغ دے دیں کہ وہاں جا کر دین کی دعوت پھیلا سکیں، قرآن پھیلا سکیں۔ کیونکہ دھوکہ کر رہے تھے، منافق تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو چاہت تھی نا کہ دین پھیلے، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں نظر دوڑائی، 70 علماء، 70 قراء تلاش کیے اور ان کے ساتھ بھیج دیے۔ اس وقت وہ وہاں پہنچے، ان کافروں کا جس وقت ان پر کنٹرول ہو گیا، چونکہ یہ تو بیچارے یہ سمجھیں کہ تبلیغ کے لیے بسترا ہی جا کے اٹھا کے لے گئے ہوں گے، مسواک ہی ان کے پاس ہوگی، لیکن انہوں نے محاصرہ کر دیا حضرات صحابہ کرام کا۔ سب سے پہلے ایک صحابی حرام ابن ملحان جو ہیں، انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں، باقی سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے جب تیر مارا نا حرام ابن ملحان کو، بخاری کی روایت آتی ہے، وہاں جہاں تیر لگا نا، یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، سبحان اللہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب اس موت کو جو موت شہادت ہے، کس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں؟ کامیابی کے ساتھ۔ یہ نہیں شہید ہے، ان کا کبھی نہیں تذکرہ کیا۔ باقی جو 70 ساتھی اور تھے، ان کا جب محاصرہ کیا گا، محاصرہ کر کے جس کو تیر برسانے شروع کیے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور موت شہادت ہونی ہے، کہ کافر ہمیں مارنے لگ گئی ہیں۔ تو اس موقع کے بخاری کے الفاظ ہیں، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اے اللہ ہماری یہ خبر ہماری قوم کو پہنچا دے۔ قوم سے مراد اپنے نبی، صحابہ کرام۔ ہم تو مدینہ سے بڑے دور ہیں، یہاں کوئی ٹیلی فون یا کوئی رابطے کا ہمارے پاس تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، مالک تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، تو ہی اپنے نبی کو ہماری یہ خبر بذریعہ وحی عطا کر دے۔ بلغوا عنا قومنا، ہماری بات اللہ تو پہنچا دے۔ کیا؟ انا لقینا ربنا، یہ بیر معونہ پر ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، بس وہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو گیا اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم نے وہ کچھ کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے اس کے حکم کو پھیلانے کے لیے، حکم کے مطابق، اس لیے وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ ہم نے وفا کی کہ وہ راضی ہو گیا، اس نے اتنی عطا کی کہ ہمیں بھی راضی کر دیا۔ یہ بھی تو شہید ہے 70۔ اور اس پر نبی کو کتنا غم تھا، کتنے نبی کو غصہ تھا۔ بخاری کی حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنتا شہرن، ایک مہینہ تک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان 70 قراء کو شہید کر دیا تھا، صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد اٹھ کر بد دعا کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کے گھروں کو بھی تباہ کر کے رکھ، یا اللہ ان کے ستیہ ناس کر۔ حضور کے الفاظ دعائیہ بدعائیہ اتنے سخت ہیں نا، وہ رحمت والا نبی آپ زخمی ہوتا ہے تو دعا کرتے اللہ ان کو ہدایت دے دے، بد دعا نہیں کرتا، لیکن ان صحابہ کی اس شہادت پر ان کافروں کے لیے اتنی سخت بد دعا نبی علیہ السلام پورا مہینہ نماز کے اندر آپ کرتے رہے، تو یہ بھی تو شہید ہے۔ تو شہادت تو بڑی عظمت والی شان والی موت ہے، جس کے لیے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پتہ کیا دعا کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ حضور بار بار کہتے ہیں اللہ میں یہ بات چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں۔ اتنی تمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کی کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم وغیرہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہیدوں سے اللہ جنت میں پوچھتے ہیں، شہیدوں سے اللہ جنت میں پوچھتے ہیں، اور شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی انعام کی ضرورت ہو، کسی نعمت کی ضرورت ہو، شہید ایک دوسرے سے پوچھ کر کہتے ہیں یار کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جنت کے اندر کہ ہم وہ اللہ سے مانگیں؟ اللہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کچھ ہو تو بتاؤ، پھر اللہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ پوچھتی ہے نا، تو شہید آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں اللہ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو چلو، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے تاکہ ہم دوبارہ شہید ہو کر وہ مزہ حاصل کریں، وہ مزہ بوقت شہادت جو آیا تھا اس جنت میں بھی وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی کی حدیث ہے۔ اب یہ بھی تو شہید کا مقام ہے، تو شہید آہ کے لائق نہیں ہے، شہید واہ کے لائق ہے۔ بے شک۔ اس موت کو تو نبی مانگ رہے ہیں، اور اس موت کو تو جنت میں جا کر بھی شہید پھر دوبارہ مانگتے ہیں۔ یہی تو ہمیں دوبارہ حاصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ شہید کی ادھر موت واقع ہوتی ہے، جسم سے روح نکلتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام مل جاتا ہے کہ وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک شہید کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں جو کیا ہے بڑے عجیب انداز کے اندر، لیکن شہادت کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی ہوتی ہے۔ کافر کے مقابلے میں مارا جائے تو اس کی ہوتی ہے، یا ظالم کے ظلم سے مارا جائے تو اس کی شہادت ہوتی ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جان دیتا ہے اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے شہادت کے بڑے ہیں نا، شہادت شہید جمہوریت، شہید عوام کے پتہ نہیں، شہید پاکستان کے پتہ نہیں، بہت سارے ہیں نا، لیکن شہادت جو ہے، جو موت اتنی اعلیٰ ہے جس کو موت کہنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، یہ لوگ کہنے لگ گئے کہ چلو جی ختم ہو گئے ہیں۔ خیال کرنا ہر ایک کے لیے قانون ہے کہ ایسوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہاں رزق ہے، کیسا رزق ہے، کیسی ان کی زندگی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر جناب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک علمی بات ہے، وہ
علماء ہی جانتے ہیں، اس لیے میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، اپنے استادوں سے یہی سنا، بٹھا دیتے ہیں وہ پرندے جنتی سبز قسم کے رنگ کے، وہ ان کے لیے بمنزل جہاز کے بن جاتے ہیں، یہ ان میں بیٹھتی ہیں روحیں، اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں سیر کرتے ہیں، اور رات کو عرش کے نیچے قنادیل میں آ کر آرام کرتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ شہید کی زندگی ہے، یہ شہید کا رزق ہے جو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ کی طرف سے ان کو یہ نعمتیں اور اللہ کا فضل ملتا ہے وہ تو اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ عظمت والی موت ہے بھائی، لیکن یہ موت آج صرف شہادت مشہور ہوئی ہے تو کربلا والوں کی، اور شہادتوں کا نام ہی نہیں ہے، مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے، مسلمان بھی تذکرہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ جن کو زندگی کے اندر نبی نے کہہ دیا یہ شہید ہیں، ہمیں ان کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں آقا، 7 صدیق ہیں، 7 عمر ہیں، 7 عثمان ہیں، اللہ اکبر، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، پہاڑی میں تھوڑی سی حرکت آئی، زلزلہ آیا، اللہ کی قدرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑی رک جا، تجھے یہ معلوم نہیں ہے ایک تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور نے دنیا میں کہہ دیا شہید، اب جس کو اللہ کا قرآن شہید کہے، جس کو اللہ کا نبی شہید کہے، ہمیں اس کی شہادت کا تذکرہ کرنے میں ڈر لگتی ہے، اور اس کے نام لینے میں بھی ڈر لگتی ہے، اور کیوں ڈر لگتی ہے کہ اس کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا، اسی محرم کی 1 تاریخ کو کس کی شہادت ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کس مقام پر ہوئی ہے؟ صلی اللہ علیہ رسول کس حالت میں ہوئی ہے؟ نماز میں جی، نماز کی اور آپ نے پڑھا ہوگا، اور صحیح بات ہے، نماز کی حالت میں قاتل نے حملہ کیا، ابو ڈوڈو مجوسی نے، ایران کا تھا، مجوسی مطلب مذہب تھا، اور وہاں سے یہاں آ کر رہ رہا تھا، نبی پاک کے صدیق حضرت عمر فاروق سے خصوصیت کے ساتھ دشمنی تھی، ہر وقت کوشش میں رہتا تھا کسی طرح ان کو سائڈ پر لگا دیا جائے، اس لیے کہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی فتوحات بڑھتے بڑھتے ایران تک پہنچی ہوئی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہو گئی تھی اسلامی۔ میں نے کل کے جمعے میں وہاں پر کعبہ فیکٹری میں وہاں پر چونکہ فوجی ماحول ہے، میں نے کہا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ اب آپ حضرات چونکہ پڑھے لکھے ہیں، اپنے پاکستان کی بھی دیکھ لیں کہ کتنی مربع میل ہے، تقریباً 3.5 لاکھ، جی تقریباً 3.5 یہ لاکھ 3.5 لاکھ ہے ان کی حکومت، اور 22 لاکھ مربع میل پر اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں، ایک بندہ بھی اپوزیشن میں نظر نہیں آتا جو مخالفت میں ہو، ایسا منصف، ایسا عدل والا، ایسا اتفاقی حکمران دنیا نے آج تک دیکھا نہیں ہے، حکمران ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان مخالفت کر رہا ہو اور اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہو کہ تیرا نظام ہے، دیکھو نا ہماری حکومتیں ہیں تو آدھے سے زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، ایک ایک بات پر اختلاف، ایک ایک بات پر اختلاف، اتنے تو ماحول جب بن گیا چنگے کم دا بھی اختلاف، کم کرو نہیں دینا، ماحول ہی ایسا ہے، مخالفت ہے، صحیح چیز کی تو کرنا اختلاف بہت زیادہ بات ہے، لیکن چونکہ یہاں ضد کی بات ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی مطلب یہ ہے کہ حکومت مضبوط کے فتوحات ہو رہی ہیں، اس شخص کو یہ کہ ایران بھی فتح ہو گیا، وہاں بھی مسلمان آگے ہیں، تو اس لیے انہوں نے وار کر دی نماز کے اندر، لیکن آپ نے یہ پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا، ادھر وہ تڑپ رہے ہیں، اور اس حالت کے اندر بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا، کہا نماز پوری کرو، کیا کرو؟ نماز ساڑھے کنڈا بھی لگ جائے تو اسی نمازاں نہ آتے، تھوڑی جی گرمی بھی ہو جائے تو اسی نماز چھوڑ دینے ہیں، کمے ایسے بھی نماز چھوڑ دینے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ وہ انسان ہے اتنا بڑا حاکم ہے لیکن امامت کر رہا،
دعا کرو کہ اللہ اساں بھی اج حکم دے نا وہ نماز پڑھا دے کم از کم پڑھ چھوڑو پھر ہی پڑھی پڑھنا تو دور دی گل ہے پڑھانا تو دور دی گل ہے اللہ کرے پڑھنے والی گل کرو ہے جی حاکم ہو نا کہ نماز مسلے دے بھی حاکم ہوئے یہ حاکم ہے تو صدیق اکبر ہے اسی مسلح رسول کا بھی وارث ہے حاکم بھی ہے خلیفہ بھی ہے منبر رسول تے بھی ہیں اور تخت شاہی تے بھی موجود ہے یہ حکومت ہے تو فاروق اعظم دی ہے اور نال مسلح بھی حوالے ہے عثمان غنی دی ہے حضرت علی المرتضیٰ دی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی ہے اور پھر اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک سلسلہ سارا اصل جو حکومت ہے اصل تو امام ہی ہے ساری فقہ کی کتابیں مسئلہ لکھا ہے نا کہ جنازے دا حقدار سب تو پہلے کون ہے حاکم وقت ہے مسلمان بادشاہ ہے آج سارے مسلمان بادشاہ اللہ خیر ہی کرے امام سمیت جنازہ ہی بیچارے نہیں آتا تو جنازے کی امامت کی کر سکتے ہیں کسی بھی یہ گل نہیں ہے ہر بندہ جس نہیں آتا اس کے بارے بیچارے اور اگر کوئی ہے تو دیکھ کے اگر اللہ نہ کرے نا کہ یہ آکن جی سارے کو جنازہ سنو صحیح کراؤ تو یقین کر کے نو کہ میرا خیال ہی آتا ہے کہ ہوں کل واللہ احد کو جنازہ مشکل ہے ایک دور اساں بھی دیکھا کہ کل واللہ احد بھی سارے حکمرانہ نہیں آ گیا اللہ ہی معاف کرے تو ایسی پھر رہ کہ اس میں ستا اثر تو پینا ہی ہے نا جی تنگ آ جی سارا کچھ میں عرض کر رہا کہ اللہ رب العزت نے شہادت کا مقام انہاں بھی دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ نہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اسی ہون مطلب یہ ہے کہ وہ سادے محترم فرمانے ہوں نا سارے ارتباط کاکول فوجی ایریا ہے تو ایک انگریز دا ایک ٹولہ جماعت سیاح آئے نا یہ دن ہے اتنے کچھ رونا پیٹاں شروع ہوا اس انگریز نے پوچھا یہ کی ہوا کیوں بیچارے رو رہے ہیں آخر جی حضور دے نواسا ہے وہ شہید ہویا تو تاں رو رہے ہیں اکیلا جنازہ اسی بھی شریک ہو جانا نبی ہیں وہ بھی اپنے کا عزت والا نبی ہے میں آخیا نہیں اج تو 1400 سال پہلے کی گل ہے میں آخیا ڈیڈی گل ہے کہ تہاڈا مطلب مراسلاتی اور یہ ڈاک کا جو نظام ہے اتنا مطلب ہے کہ ہون خبر آئی اتنے 1400 سال بعد کہ رو رہے ہو بھائی اس رونے دے بارے دے اندر پٹنے دے بارے دے اندر میرے آقا دا کی ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا حضور نے فرمایا من جو بھی کوئی ضرب الحدود جو اپنے چہرے تے مارے شق الجیوب اور اپنا کمیزاں پھاڑے گریبان پھاڑے ودعا بدعوى الجاہلیت زبان تو جاہلیت والی گلاں کڈے آئے تے وائے بیان کرے حضور فرماتے نے اج تو 1450 سال پہلے یہ گل آ کے گیا ہے من ضرب جو بھی کوئی ہووے پاکستانی ہووے عربی ہووے پٹھان ہووے جلا ہووے جو بھی کوئی ہووے یہ کام کرنے والا وہ سن لے میرا نبی کہنا ہے فلیسا منا اس کا میرے نال کوئی تعلق نہیں میرے نال اس کا یہ حضور نے کتنی گل فرما دیتی ہے اساں یہ دیکھنا چاہیے یہ عام جو سارے گھراں ماتم ہو گیا ہے اس اتنے بیان کرنا اس سے بھی یہ آ گیا نبی علیہ السلام نے سختی نال منع فرما دیتا ہے تو بھائیو دو چیزاں ایسیاں نے نظر اسی پڑھنے ہاں دیکھنے ہاں حیران ہونے ہاں کہ جھوٹ کسی مذہب دے اندر بھی اچھا نہیں یہ گل ہے کہ نہیں جھوٹ ہی ہے اس کا نہ کوئی اور چاہ دو نمبر 2 گالی دینا کسی مذہب دے اندر بھی عبادت نہیں لیکن ایک مذہب ایسا دنیا تے جا نظر آ رہا ہے اور سارے کو پاکستان میں ہے کہ انہاں دونوں گلاں وہ مذہب سمجھنا ہے تقیہ کرنا اور نمبر 2 تبرہ کرنا یعنی گالی دینا کسا وہ بھی انہاں کہ جنہاں دی قرآن عظمت بیان کرنا انہاں گالی دینا عبادت بنا دیتا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اللہ اساں گالیاں کو بھی محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی اساں جھوٹ کو بھی محفوظ رکھے مقام شہادت بڑی شے ہے اللہ رب العزت
دین دی خاطر اگر ساری جان قبول کر کے نے نا تو یہ اللہ دا بڑا انعام ہے. کیوں اس موت واسطے کس نے تمنا کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شہید حضرت حسین رضی اللہ ان دا بھائی انہاں دا خاندان انہاں دی اولاد دی شہادت یقیناً شہادت ہے. ظلم ہویا انہاں دے اتنے اور انہاں نے جان اپنی قربان کی ہے. کوئی عام بندے نہیں ہے. میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دوہاں دے بارے دے اندر فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ. یہ دوویں کل قیامت کے دن جنتیاں دے نوجواناں دے سردار اللہ انہاں نے بنا دیا. دنیا تے خبر دے دیتی ہے. اور اسی طرح دیکھو سید الشہداء حضور نے امیر حمزہ رو آکھیا. انہاں کیا آکھیا سیدہ شباب حضور نے جڑی گل آکھی ہے سید الشہداء آپ حضور نے آکھیا شہداء دے سردار امیر حمزہ نے جنت دے جواناں دے سردار حسن و حسین نے. آپ کی فضیلت ہے. اور یہ بھی اساں حدیث کے اندر ملنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے اندر اگر دو پھل اللہ نے ماں عطا کیتے ہیں کہ میرے دنیا دے دو پھل ہیں دو خوشبو والے پھل ہیں نے. حضور نے فضیلت بیان کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے. دیکھا جاتا ہے ایک دفعہ سوار آپ نے انہاں کندھے تے بٹھایا پیا ہے. پوچھنے والا آخنا ہے کہنے والا آخنا ہے کہ سواری بڑی مزدار ہے. آقا فرماندے نے سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. یہ اللہ نے ہونا فضیلت شان عطا فرمائی ہے. اس پہ کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں مقام دیتا ہے تو نال مقام شہادت بھی نصیب فرمایا ہے. ایک راہ دے کے گیا ہے. اور یہ گل بھی سنتے رہتے ہو کہ انہوں نے بھی شہادت تے اس موقع تے بھی اس جنگ دے اندر بھی نماز چھوڑی جی. حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے تو نماز تے قرآن پڑھ دیا. حضرت فاروق اعظم دی کیونکہ انہوں نے بھی دینا ہی کو تعلیم حاصل کی تھی. جس وقت حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسنین دووے پہرے تے حضرت علی نے کھلائے پہ. دیکھا پہ آیا کہ سالت کے اندر وہ کس طرح کربلا دے اندر پھر نماز چھوڑ سکتے ہیں. آج مسلمان تے نا کندہ ہے انہوں دا ایسے جی بس بڑی محبت ہے کچھ ہے لیکن نماز جیسا فرض جڑا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو باقی جڑے فضولیات نے وہ اساں سارے کرنے ہیں. یاد رکھو ایصال ثواب یعنی کسی دنیا تو جانے والے بندے واسطے کر کے ثواب دا انتظام کرنا. اس شرط نال وہ مسلمان ہے تہاڈی نیکی اگر قرآن پڑھیا نے کوئی صدقہ کیتا نے اس آپ ثواب پہنچاندے ہو یقیناً پہنچی. لیکن شرط کہ پہلے ہو کرنے والا بھی کون ہوئے جانے والا بھی کون ہوئے. اب اس سے کوئی شریعت نے نہ دیہڑا مقرر کیتا ہے نہ ٹائم مقرر کیتا ہے. قانون آسان جائے. اگر ہوں سن دیہڑے اپنے طور پہ مقرر کر کے آخنا ہے کہ ایصال ثواب تو ٹھیک ہے لیکن آخنا ہے کہ انہاں دنوں دے اندر ضروری ہے انہاں دنوں لازم ہے تو یہ دین نہیں یہ بے دینی بن پی ہے. تو پھر ایصال ثواب نہ ہویا کیونکہ یہ اس سے اپنی چاہت ہو گئی ہے کہ یہ دیہڑے ہے. اس واسطے کر کے ایصال ثواب جڑے تو کرو کر سکتے ہیں. وہ یہ دسو ساڈے والدین ساڈے دادا بابا ساڈے پردادا بھی دنیا تو گئے نا. حضرت حسین بھی دنیا تو چلے گئے رضی اللہ عنہ. حضرت حسین دے بارے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جنتی خبر دیتی پئی جی جنتی نے نا ہے نا جنتی نے نا. ساڈے پیو دے ساڈے دادے دے ساڈے پردادے دے بارے میں انہوں کی طرفوں شربت کدے نہیں پلایا سا جنہوں کی ضرورت. پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ نہیں. اگر یہ سارے ثواب ہے تو زیادہ ضرورت میرے دادے ہیں میرے پیو آویں میری ماں آویں میری دادی آویں پتہ نہیں کتنے گناہ دے اندر مبتلا ہوئے سن. خیر گل ہے انسان ہے جنہاں اللہ پاک نے جنتی پیارے پیغمبر دی زبان تو قرآن دے ذریعے آگ سڑیا ہے اساں انہاں دا تے انہاں دیاں داں وچ بھم پہ نہ آوے لیکن اپنے دا کدے اساں یاد نہیں کیتا ہے. پتہ لگنا ہے کہ یہ ایصال ثواب نہیں یہ کوئی اپنی طرفوں مذہب بڑھایا پیا ہے اور یہ دوسرے نال مشابہت اختیار کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں صحیح شریعت کے مطابق سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ کسی دوسرے طبقے تو کفر کا کوئی طبقہ بھی ہے
اللہ رب العزت اس نال اپنے عملاں اپنے طریقے کاراں اپنے لباساں اپنے تمدناں رہنے سہنے انہاں نال ملانے کو بھی اللہ سا اپنے آپاں بچائے عبادت ہوئے تاں مطلب یہ ہے کہ انہاں کو ہٹ کے اور باقی چیزاں دے اندر بھی اللہ سائیں سمجھ نصیب فرمائے اور شہداء دی عظمت اللہ سارے دل دے اندر جنہاں اللہ دے پاک نبی نے اللہ دے پاک قرآن نے جنتی آگ چھڑا ہے اساں اللہ انہاں جنتی مننے کی توفیق نصیب فرمائے انہاں دا احترام انہاں دا دل وچ عزت اسی طرح جنہاں مہینہ اللہ پاک نے عظمت والا آکھیا ہے جیڑی عظمت اللہ نے دیتی ہے اسیاں برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی طرفوں چیزاں کوئی بھی نہیں آتے انسان جڑے عمل عبادت نے سنت نے وہ چھوڑ کے آتے جی اسی اس مہینے کا احترام پہ کرتے ہیں یہ گلا کوئی بھی ٹھیک نہیں آنا اللہ ایسے موقع تے نبی پاک نے فرمایا جس وقت کوئی سنت عمل مٹ گیا ہوئے اس سنت عمل بندہ رواج چاہ دے من احیا سنتی عند فساد امتی اللہ دے نبی فرما دے آنے فَلَهُ اجر مئات شہید اللہ اس مٹی ہوئی سنتاں رواج دینے والے ہیں اللہ 100 شہیدان دا ثواب عطا کرنا 100 شہیدان دا ثواب ہے اجے جی محرم آ رہا ہے جی شادیاں مکاؤ جی شادیاں مکاؤ جی اب محرم دا مہینہ 29 یا 30 دا ہوندا یا 10 دنوں دا جی 30 دا اسی یا 29 دا اسی 10 تک نہیں اس بعد ٹھیک ہے مٹا دیتی گئی سنت سارے نبیاں نے اللہ رب العزت عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ